بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام جہاں بہت سی لازوال قربانیوں سے بھری پڑی ہے، وہیں پیاسوں کا ایک ایسا قبیلہ بھی ہے جس کی درسگاہ کے پہلے استاد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کامیاب استاد بھی وہی ہوتا ہے جو اپنے شاگردوں کو اصول و معارف سے روشناس کروانے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کر کے بھی دکھائے۔ تاریخ انسانی کو اس بات کا اعتراف ہے کہ مظلوم مدینہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دیے گئے سبق کا ایسا عملی نمونہ پیش کیا جس کے اثرات مدینہ کے میدان سے لے کر کرب و بلا کے صحرا تک محسوس کیے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام عفان تھا۔ 5ویں پشت پر آپ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذریعہ معاش تجارت تھا۔ قریش کے دولت مند ترین لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے اور اپنی سخاوت کی وجہ سے غنی کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت 34 سال تھی جب اسلام کا ظہور ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گہرے مراسم تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصی کاوشوں نے انہیں اسلام کی طرف مائل کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنے قبول اسلام کا واقعہ کچھ اس طرح سے بیان فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنی خالہ عروہ بنت عبد المطلب کے پاس ان کی بیمار پرسی کے لیے گیا۔ ابھی میں ان کے پاس موجود ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ ان دنوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا تذکرہ تھوڑا بہت ہو چکا تھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غور سے دیکھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے عثمان، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، میں اس بات پر حیران ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے ہاں بڑا مرتبہ ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ گواہ ہے کہ میں یہ بات سن کر کانپ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے تو یہ آسمان اور زمین کے مالک کی قسم، یہ قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور باہر تشریف لے گئے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چل دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دست نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسلام قبول کر لیا۔ جن دنوں پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے اور میں ان کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اجازت لے کر اندر تشریف لے آئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اجازت لے کر اندر تشریف لے آئے۔ پھر حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اجازت لے کر اندر تشریف لے آئے۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو میں مصروف تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پنڈلیاں کھلی ہوئی تھیں۔ اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اجازت لے کر اندر تشریف لے آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر تشریف لانے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ٹانگوں پر کپڑا ڈال لیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، ذرا پیچھے ہٹ کر بیٹھ جائیں۔ جب سب حضرات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سے اٹھ کر چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
میرے والد اور دوسرے صحابہ اندر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ پنڈلیوں پر کپڑا ڈالا اور نہ ہی مجھے پیچھے ہونے کا کہا، اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پنڈلیوں پر کپڑا بھی ڈال لیا اور مجھے بھی پیچھے ہونے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، فرشتے عثمان سے ایسے حیا کرتے ہیں جیسے اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ اگر وہ اندر آتے اور تم پاس بیٹھی ہوتی تو نہ وہ بات کر سکتے اور نہ واپس جانے تک سر اٹھا سکتے۔ پیکر حیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں اور بہت سے اعزازات تھے، وہیں یہ اعزاز بھی حاصل تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ سب سے پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ جب وہ انتقال فرما گئیں تو اللہ رب العزت کے حکم سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ چنانچہ جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری اور کوئی بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی عثمان سے کر دیتا۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 نور نظر یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں، اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب سے نوازا گیا۔ تاریخ الخلفاء میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں گزرا جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین مقرر ہوئے۔ آپ کے دور خلافت کے پہلے 6 سال انتہائی پرامن گزرے۔ مشرق و مغرب میں ہزاروں مربع میل رقبہ عہد خلافت میں مملکت اسلامی کا حصہ بنا اور سندھ سے لے کر جبرالٹر تک اسلام کا علم آپ کے عہد میں لہرایا۔ البتہ آخری 6 سالوں میں نفاق سے لبریز تحریکیں زور پکڑنا شروع ہو گئیں۔ حضرت مراد بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتنوں کا ذکر کرتے اور ان کا قریب ہونا بیان فرماتے سنا۔ پھر ادھر سے ایک شخص منہ پر کپڑا ڈالے گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا، اس دن یہ ہدایت پر ہوگا۔ میں نے اٹھ کر ان کو دیکھا تو وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے ان کا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کر کے عرض کیا کہ یہی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہی ہیں۔ آخر کار وہ وقت بھی آیا جب باغیوں نے اپنے ارادوں پر عمل کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازشوں کا بازار جن لوگوں نے گرم کیا ان کا سردار عبداللہ بن سبا تھا۔ یہ یہودی نسل کا ایک مکار آدمی تھا۔ اس نے پرہیزگاری کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ لوگ اس کی باتوں میں آتے چلے گئے۔ بے شمار لوگوں کو اس نے اپنا ہم خیال بنا لیا۔ عبداللہ بن سبا اور اس کے حامیوں نے فتنے اور سازش کی یہ آگ الزامات کے ذریعے لگائے اور ایسے الزامات لگائے گئے جن کی سرے سے کوئی حقیقت ہی نہیں تھی۔ بعض باتوں کا پتنگڑ بنا دیا گیا۔ سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسجد میں خطبہ بند کیا گیا، پھر باجماعت نماز کی ادائیگی بھی جبراً بند کر دی گئی، مگر اتنے پر ہی بس نہیں کیا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں محصور کر کے رکھ دیا گیا اور مدینہ کی گلیوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں
کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نہ تو کوئی شخص کھانا پہنچائے گا اور نہ ہی پانی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی کوشش کی کہ کسی طرح پانی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچایا جائے، مگر باغی آڑے آ گئے اور مشکیزہ چھین کر پانی گرا دیا۔ بالا آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور یقین دہانی اپنا امامہ وہاں چھوڑ کر واپس چلے آئے تاکہ محبت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ادا ہو جائے۔ جب باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جگرے گوشوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہرا دینے کا حکم بھیجا اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ تم دونوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہرا دو اور کسی بھی باغی کو حجرہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک مت پہنچنے دینا۔ چنانچہ دونوں شہزادے بیعت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چل پڑے۔ گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے شہزادوں کو یہ تربیت دینا مقصود تھا کہ در عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کھڑے ہو کر یہ سبق حاصل کرو، کس طرح بھوکے رہ کر قرآن پڑھا جاتا ہے، کس طرح 40 دن تک پیاسے رہ کر تلاوت کی جاتی ہے اور کس طرح بھوکے پیاسے رہ کر سجدے کیے جاتے ہیں۔ ایک دن آئے گا کہ تمہیں بھی یہی سبق کربلا کی سرزمین پر دہرانا پڑے گا۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغیوں کو متعدد بار سمجھانے کی کوشش کی۔ ایک دن دوران محاصرہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی چھت پر تشریف لائے اور باغیوں کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، اے لوگوں، وہ وقت یاد کرو جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمین تنگ تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اللہ کے لیے اس زمین کو خرید کر مسجد کے لیے وقف کرے گا اور جنت کا وارث بنے گا؟ وہ کون تھا جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی تھی؟ سب نے بیک آواز ہو کر کہا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیل کی تھی۔ پھر فرمایا، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ تم وہ وقت یاد کرو جب مدینہ میں بیرہ روم کے سوا میٹھے پانی کا کوئی کنواں نہ تھا۔ تمام مسلمان روزانہ قلت آب کی وجہ سے تکلیفیں اٹھاتے تھے۔ وہ کون تھا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے کنویں کو خریدا اور تمام مسلمانوں پر وقف کر دیا؟ سب نے بیک آواز کہا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقف فرمایا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج اسی کنویں کے پانی سے تم مجھے روک رہے ہو۔ پھر فرمایا، لشکر اسرت کو ساز و سامان کس نے آراستہ کیا تھا؟ لوگوں نے کہا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پھر فرمایا، اے لوگوں، اللہ کے لیے مجھے بتاؤ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حدیبیہ کے مقام پر اپنا سفیر بنا کر قریش کے پاس بھیجا تو کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ کیا یہ صحیح نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو میرا ہاتھ قرار دے کر میری طرف سے خود اپنی بیعت لی تھی؟ لوگوں کے مجمع سے آوازیں آنے لگیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ فرمایا، لیکن افسوس کہ بلوائیوں کے پسماندہ دماغوں سے بدنیتی کا خمار چھٹ نہ سکا اور انہوں نے 40 روزہ پیاس سے بے حال پیکرے صبر و حیا امیر المومنین وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق شہادت کی پیش گوئی بھی فرما چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل بھی مزاحمت نہ کی، بلکہ خاموشی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گئی وصیت کی تکمیل کا انتظار فرماتے رہے۔ 18 ذی الحج اور جمعہ کا دن تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ کی حالت میں تھے۔ اسی صبح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عثمان جلدی آؤ، ہم یہاں افطاری کے لیے تمہارے منتظر بیٹھے ہیں۔ آنکھ کھلی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ میری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے، باغی مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین ایسا نہیں ہو سکتا۔ ارشاد فرمایا کہ میں یہ خواب دیکھ چکا ہوں، پھر منگوا کر وہ لباس زیب تن کیا جو پہلے نہیں پہنا تھا، اپنے 20 غلام آزاد کیے اور تلاوت قرآن میں مشغول ہو گئے۔ گویا اب شہادت کا انتظار تھا، اور صرف انتظار ہی نہیں بلکہ شدید انتظار تھا، کیونکہ شہادت کے رنگین پردہ و حجاب کے پیچھے محبوب سے ملاقات متعین تھی۔ آخر کار وہ گھڑی بھی آن پہنچی، باغیوں نے مکان پر حملہ کر دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ دروازے پر متعین تھے، باغیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے زخمی ہو گئے۔ 4 باغی دیوار پھلانگ کر چھت پر چڑھ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے کے مکان میں تنے تنہا قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے۔ اتنے میں ایک بلوائی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریش مبارک کو پکڑ کر زور سے کھینچا۔ کنانہ بن بشیر نے پیشانی مبارک پر لوہے کی سلاخ سے دردناک ضرب لگائی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلو کے بل گر پڑے اور زبان سے بسم اللہ توکلت علی اللہ نکلا۔ سودان بن حمران نے دوسری ضرب لگائی جس سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ بدبخت عمرو بن الحمق سینہ پر چڑھ بیٹھا اور جسم کے مختلف حصوں پر پے در پے 9 زخم لگائے۔ ایک اور بے رحم نے تلوار کا وار کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آگے بڑھ کر روکنا چاہا تو ہاتھ کی 3 انگلیاں کٹ کر الگ ہو گئیں۔ اسی کشمکش کے دوران جمعہ کے دن عصر کے وقت ذوالنورین کی شمع حیات ہمیشہ کے لیے بجھتی چلی گئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کے مطابق شہادت کے منصب پر فائز ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہادت کے وقت جب تلاوت فرما رہے تھے تو ایک حملہ آور کے وار سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون نحق نے جسم اطہر سے جدا ہو کر قرآن کی جس آیت کو اپنا مسکن بنا کر بوسہ لیا تھا وہ یہ تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ خدا کی ذات تم کو کافی ہے، وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ 2 دن تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش مبارک بے گور و کفن پڑی رہی۔ تیسرے دن چند خوش قسمت مسلمانوں نے سرخ پھولوں کی بجائے سرخ خون سے ڈھکی ہوئی میت کو کندھا دیا۔ حضرت زبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور صرف 70 مسلمانوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھی، اور کتاب اللہ کے سب سے بڑے خادم، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے عاشق، محسن اسلام کو جنت البقیع کے گوشہ میں ہمیشہ کے لیے سلا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور مزید اسلامی واقعات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔